खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम को पास्टर साजिद एनरिके का और पास्टर थैंक यू सुंबल शहजाद का सलाम। आज चंद सवालात के लिए जिस खादिम को मैंने आपके सामने स्टूडियो में दावत दी है वो पास्टर सुंबल शहजाद खोखर हैं, जिनका ताल्लुक है AOG चर्च क्रिश्चियन टाउन सियालकोट से। बहुत से सवालात नाजरीन हमारे सामने आते हैं इस कम्युनिटी में, पाकिस्तान में, दीगर ममालिक में काम करते हुए जिनका सामना रहता है, और उन सवालात के बाकायदा जवाबात के लिए मैंने आज पास्टर सुंबल से रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे साथ बैठे और हमारी ऑडियंस को बताएं कि इन सवालात के क्या बाकायदा जवाब हैं। अपने सवालात की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले वंस अगेन पास्टर सुंबल शहजाद, you are being welcome in Rejoice TV. God bless you and thank you so much. Thank you Pastor साहब, thank you very much. God bless you जी। शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में, Rejoice TV के स्टूडियो में आने के लिए। पहला सवाल बाइबल मुकद्दस में पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 14वीं आयत में मरकूम है और लिखा है, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है। पादी साहब बताएं क्यों बेफायदा है। थैंक यू वेरी मच पास्टर साजिद इस सारे ऑनर के लिए, इस्तेहकाक के लिए, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ रिजॉइस टेलीविज़न के लिए, और बरकत की दुआ करता हूँ तमाम नाजरीन के लिए। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। पास्टर साहब, बात यह है कि दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं, लेकिन और वो तमाम मज़ाहिब जो हैं उनके पास कोई ना कोई अपना ना मैसेज ज़रूर है जो वो दुनिया को डिलीवर करते हैं। और ज़ाहिर है हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी है, और हमारे पास भी एक मैसेज है, और हमारे पास जो मैसेज है वो पावरफुल इसलिए है कि इसमें खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की मुनादी है, यानी मुर्दों में से जी उठने की मुनादी है। आमीन। और जैसे आपने फरमाया कि ये अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा क्यों है? अगर मसीह जी नहीं उठता तो फिर ये मुनादी जो है ये बेफायदा है। उसका रीज़न ये है कि देखें, दुनिया में बहुत सारे नबी, पैगंबर, बहुत सारे लोग आए और वो मर गए, और आज तक उनकी कब्रें ज़मीन पर मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी हड्डियाँ और बाकियात वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये मुनादी थोड़ा सा खुद हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको खुद सोचते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग पैगाम ये दे रहे हैं कि उनके नबी और पैगंबर तो कब्रों के अंदर हैं, लेकिन मसीहत ये पैगाम दे रही है कि खुदावंद यीशु मसीह कब्र में मौजूद नहीं है, वो जी उठा है और मर के जी उठा है, और इस जी उठने में ही कुदरत और कुव्वत और ताकत है। हमारी मुनादी फ़ायदामंद इसलिए है, इसमें कुव्वत और ताकत इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। वाह, आमीन आमीन। और आंसर वी हैव, कैसा शानदार जवाब पादी साहब ने इस हवाले का दिया है। एक और सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि हाँ पादी साहब, लोग मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा उठाए गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे गिरदोनवा के लोगों की कि वो यीशु मसीह के सलीब पर कुर्बान होने को, दफन होने को और जिंदा होने को नहीं मानते। काइंडली आप ऑडियंस को आसान अल्फाज में समझा दीजिए कि कैसे हम उन्हें गाइड कर सकते हैं और इसका प्रॉपर जवाब क्या है। थैंक यू। अच्छा मेरे अजीज़ों, अगर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये मान लिया जाए कि वो जिंदा आसमान पर उठाए गए हैं, तो ऐसे तो बाइबल मुकद्दस में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदा ही आसमान पर उठाए गए, तो उनमें और मसीह में फिर क्या फ़र्क है? नंबर 1। नंबर 2, सुनने में
یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جی ہمارا یسوع زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا، واہ اٹس ونڈرفل، لیکن زندہ آسمان پر اٹھانا کوئی فتح نہیں ہے بھائی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ مر کے جی اٹھا ہے تو اس میں قبر پر بھی فتح ہے، موت پر بھی فتح ہے، اور ابلیس کی ساری گندی اور ناپاک قوتوں پر بھی فتح ہے۔ اس لیے یہ زیادہ پاورفل ہے کہ یسوع مسیح مر کے جی اٹھے ہیں، اور مر کے جی اٹھنا زندہ جی اٹھنے سے، زندہ آسمان پر اٹھائے جانے سے زیادہ پاورفل ہے کہ جب مر کے جی اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے موت کو بھی شکست دے دی۔ ہاللیلویہ، آمین آمین۔ مر کر جی اٹھنا، کیسا خوبصورت جواب ہے، خاص بات کہ وہ مر کر جی اٹھا ہے اور اب وہ آسمان پر ہے۔ آمین۔ ایک آخری سوال اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے اور آپ نے اس پروگرام کو پورا دیکھنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ سوال یہ ہے پادری صاحب کہ دنیا میں آپ سٹیٹسٹکس دیکھ لیں، آپ گوگل کر لیں، آپ کچھ بھی سرچ کر لیں، the largest and most growing religion is Christianity۔ کیا وجہ ہے کہ یہ بہت فاسٹ بڑھتا ہوا مذہب ہے جو سب سے ٹاپ پر ہے؟ اس کی وجہ ہمیں بتا دیجئے کہ کیوں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اوکے، دیکھیں پاسٹر صاحب، میں نے نا جب سے میں نے خود نجات پائی ہے، اور مجھے نجات پائے 22 سال ہو چکے ہوئے ہیں، آمین، ٹھیک ہے، اور جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور اس کے بعد آج تک جب میں اس بات پہ غور کر رہا ہوں تو نہ صرف خدا کے کلام کی سچائیوں کی بنیاد پر، رائٹ، نہ صرف خدا کے کلام کی قدرت کے سبب سے، آمین، بلکہ میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ مسیحیت صرف انجیل کی منادی سے ہی گروئنگ نہیں ہے، یا دنیا میں بڑھ اس لیے نہیں رہی کہ صرف منادی کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور بڑا ریزن جو ہے کہ اس منادی کے اندر جو قدرت ہے جس کے سبب سے اندھے دیکھتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے زندہ ہو رہے ہیں، بدروہیں نکل رہی ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ یعنی میں آپ کو اس کو ان شارٹ بتاؤں کہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت انجیل کے سبب سے یہ اتنی زبردست قدرت ہے، اس سبب سے خداوند یسوع مسیح کی قدرت دنیا میں کام کر رہی ہے۔ اسی لیے مسیحیت جو ہے وہ دنیا میں سب سے فاسٹ گروئنگ مذہب جو ہے، یا سچائی اس لیے ہے کہ یہ صرف باتوں پر ہی نہیں ہے بلکہ سائنس اور ونڈرز اور میریکلز کے ساتھ ہے۔ اس لیے لوگ خدا کے کلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کے بعد اپنی آنکھوں سے اس کلام کی قدرت کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ سو جو سنتے اور دیکھتے ہیں اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور میرا آج جتنے بھی اس وقت لوگ ہمیں سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، میں آپ کو بتاؤں خداوند یسوع مسیح کسی ایک مذہب کے لیے اس زمین پر نہیں آئے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کسی خاص فرقے، خاص قوم، خاص قبیلے یا کسی خاص خطے اور مذہب کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ خود بائبل مقدس پڑھیں اور جو معجزات ہیں ان کا اپنی زندگی میں تجربہ کریں۔ خداوند یسوع مسیح خود آپ کے دل میں آ کے سکونت کر لے گا۔ آمین آمین، ونڈرفل ونڈرفل، بہت خوبصورت خیالات اور وہ تمام سوالوں کے جوابات ہمیں مل چکے ہیں جو ہمارے ذہن میں تھے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب عورتیں قبر پر پہنچتی ہیں تو انہیں یہ کہا جاتا ہے تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ آج بہت سے لوگ زندہ کو مردوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا مسیحا، میرا مسیحا جی اٹھا ہے، آمین، اور اس نے قبر پر فتح پائی ہے اور للکارا ہے کہ اے موت تیرا ڈنگ اور اے قبر تیری فتح کہاں رہی؟ فتح تو میری ہے، خداوند یسوع مسیح کی فتح ہے۔ اور میں چاہتا ہوں جتنے ہماری آواز اور اس شو کو دیکھ رہے ہیں
اگرچہ وہ مسیحی ہیں یا نہیں ہیں. ہم دونوں کا یہی میسج ہے, ریجوائس ٹی وی کا یہی میسج ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ قدرت ہے جو ہمارے بندھنوں کو توڑ سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح ہی وہ طاقت ہے اور وہی معجزانہ قدرت رکھتا ہے جو آپ اگر اس ٹیلی ویژن کی مدد پر, اگر آپ اسے یوٹیوب فیس بک پر دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اس سرمن کو, ان باتوں کو سنیے. میرا ایمان ہے خداوند یسوع مسیح رائٹ ایٹ یور روم, رائٹ ایٹ یور کنٹری, جس کنٹری میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, خداوند کی قدرت آپ کو رائٹ ناؤ چھونے کو ہے. اور میرا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا آپ سب کو کثرت سے بلیس کرے, آپ کے بندھنوں کو توڑے, آپ کے جوؤں کو توڑے, اور وہ پردہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اسے ہٹا دے. اور میرا ایمان ہے ایسا ہوگا. اور ہم بہت سی گواہیاں بھی سنتے ہیں, بڑے لوگ بتاتے ہیں کہ ٹیلی ویژن دیکھنے کے باعث, دعا ہونے کے باعث جو ٹیلی ویژن پر ہے, ہم نے شفا کو ریسیو کیا ہے. ناظرین, اسی بات کے ساتھ ہم دونوں کو اجازت دیجئے, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کیجئے, ہمارے چینل کو کامنٹس کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے. خداوند آپ سب کو برکت دے. ہم دونوں کی طرف سے آپ کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل.